اب شدت اور غضب کیا ہے، رحم و کرم کیا ہے، یہی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رحم و کرم کو پیسے پہ تولنا شروع کیا ہے۔ جس کے پاس مال زیادہ ہے پتہ نہیں اللہ اس پہ مہربان ہے، گاڑیاں لمبی لمبی ہیں، بھلے اس کو گالیاں قوم کی لمبی لمبی ہوں لیکن اس کی گاڑیاں لمبی لمبی ہیں، ہم نے اس کو رحم و کرم سمجھ لیا ہے۔ اور پھر ہم نے مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ، گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جھوٹ کو سچ کہنا سمجھنا شروع کر دیا ہے، ناانصافی کو انصاف اور ظلم کو محبت کہنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن جب ہم جو کلمہ پڑھ چکے ہیں اس کلمے کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں وہ کلمہ اور رب کا دستور یہ بتاتا ہے کہ کامیابیاں دو ہیں، دونوں حاصل کرنا لازمی ہے۔ پہلی جماعت پاس کرنا بھی لازمی ہے، میٹرک پاس کرنا بھی لازم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 1 2 3 4 5 میں فیل ہے اور میٹرک کی سند لے کے پھر رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اصول کے مطابق، کیونکہ اللہ نے دنیا فطرت کے مطابق بنائی ہے، کوئی کسی محکمے میں جائے ملازمت کے لیے، جاب کے لیے، تو وہ پورا ریکارڈ مانگتے ہیں، کون سے اسکول سے پڑھا ہے، کس میرٹ پہ پڑھا ہے، کتنے مارکس ہیں، اس اسکول کا سرٹیفکیٹ لاؤ، کریکٹر سرٹیفکیٹ لاؤ، پروویژنل سرٹیفکیٹ لاؤ۔ یہ صرف آپ کے ملک میں نہیں ہے، ساری دنیا میں ہے۔ ساری دنیا کی انسانیت کا یہی اصول اور ضابطہ ہے، اور اللہ نے انسانیت کو بنایا اپنی فطرت پہ۔ اس کا مطلب ہے اللہ کا بھی یہی ضابطہ ہے، اس میں شک ہے ہی۔ اور اگر اللہ کا یہ ضابطہ نہ ہوتا تو زمین والے بھی یہ قانون نہ بناتے۔ یہ اللہ نے ہی قانون بنوایا ہے کہ اس کے پورے سرٹیفکیٹ چیک کرو۔ پتہ چلا ڈائریکٹ میٹرک میں بیٹھا ہے اور لے کے نمبر 5 لاکھ روپے دیا، کراچی بورڈ سے نمبر لے لیے، اور جو بورڈ کا ڈائریکٹر ہے وہ 6 کروڑ کے بنگلے میں چلا گیا۔ یہ تعلیم کا معیار اللہ کے ہاں نہیں ہے، اور یہاں بھی نہیں ہے۔ یہاں بھی جب وہ لینے والا وہاں جائے گا تو وہ بولیں گے پہلی کلاس کہاں پڑھی ہے۔ قرآن کا بھی یہی اصول ہے اور اللہ کا بھی یہی اصول ہے۔ کیسے؟ اور یہی ترقی کا اصول ہے، ورنہ آپ کو معلوم ہے جو ڈائریکٹ حوالدار ہوتا ہے وہ نکما ہوتا ہے۔ یعنی جس نے ڈائریکٹ میٹرک کی ہے اس کو کچھ نہیں آتا۔ جو پہلی دوسری اور کے جی سے گیا ہے وہ ذہین بھی ہوتا ہے، فتین بھی ہوتا ہے، سمجھدار بھی ہوتا ہے۔ ڈائریکٹ میٹر والے پھر میٹرک کنڈکٹری کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اللہ نے پھر جہنم کے کنڈکٹر لگا دینا، چلو لوگوں کو جہنم میں پھینکو آگ میں کھڑے ہو کے۔ اس لیے ڈائریکٹ والی کہانی نہ دین میں چلتی ہے نہ دنیا میں چلتی ہے، اور یہی رب کا قانون ہے۔ اگر ڈائریکٹ ہی بھیجنا ہوتا تو ہمارے نبی سب سے افضل ہیں، سارے انبیاء کے امام ہیں، ڈائریکٹ ہی بھیج دیتے۔ آدم کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ نوح کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر نوح کے ذریعے انسانیت کو تباہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ڈبو دی ساری، غرق کر دی نوح علیہ السلام کی بد دعا کے نتیجے میں۔ صرف وہ بچے جو کشتی نوح میں بیٹھے۔ سن رکھا ہے یہ ساری باتیں، صرف میں تمہید باندھ رہا ہوں۔ کشتی نوح میں جو گئے، اور وہ وہی تھے جو نوح کے قانون پہ عمل کرتے تھے، اور نوح قانون کس کا لایا تھا؟ رب لم یزل کا، خدائے بزرگ و برتر کا جو قانون لایا تھا، جو اس پہ عمل کرتے تھے وہی کشتی میں آئے، اور جو نہیں عمل کرتے تھے وہ پانی میں غرق ہوئے۔ اور یہ میں بار بار کہتا ہوں، یہ سیلاب نہیں، جب کوئی سیلاب آتا ہے تو پانی اوپر چڑھتا ہے، جب پانی متوازی پھیلے تو وہ سیلاب نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کا اصول ہے، اور طوفان نوح نے یہ چیز بتائی ہے، کیونکہ طوفان نوح پہاڑ کی چوٹی پہ جا کر نوح کے بیٹے کو ڈبویا تھا، اور نوح زمین پہ پانی میں تیر گیا تھا کشتی لے کر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سیلاب کی پہلی علامت یہ ہے کہ
کہ وہ فطرت کے خلاف چلتا ہے۔ پانی جب فطرت کے خلاف چلے اس کا مطلب ہے کہ اب اللہ کا عذاب ہے، اور اگر فطرت کے اصولوں کے مطابق چلے تو پھر ہماری عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے، ہم اس کو سیلاب کہہ رہے ہیں۔ اگر زمینوں کے اندر اندر پھر رہا ہے تو وہ سیلاب نہیں ہے، وہ پانی ہے آپ کے جانوروں کو، مویشیوں کو، اللہ کی باقی مخلوقات کو سیراب کرنے آیا ہے۔ اور اگر وہ چڑھائیوں پہ چڑھنا شروع کر دے، جیسے سوات میں پانی اوپر سے نیچے آیا، اگر یہ اوپر کو چڑھتا تو ہم کہتے ہیں اللہ کی پکڑ آئی ہے، عذاب آیا ہے، اللہ نے الٹا دیا کام۔ جب کوئی الٹا ہی نہیں ہے، سیدھا سیدھا ہے، تو پھر وہ عذاب نہیں ہے۔ کوئی سیلاب پاکستان میں آج تک عذاب نہیں آیا، سارا جھوٹ بولا ہے لوگوں نے، یہ اللہ کا عذاب ہے، پکڑ آئی ہے، ہمارے گناہوں کی شامت ہے۔ اور ویسے جو حکمران ہے وہ کون سا ولی اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان پر جاتا نہیں ہے، زمینوں میں چلتا ہے۔ اس کا مطلب ہے غریبوں کی غریب پروری کے لیے سیلاب آتا ہے، تاکہ ان کی اگلے 10 سال کے لیے زمینیں ہری بھری ہو جائیں۔ قرآن کہتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ ایک لفظ بولا ہے، بشیرن نہیں بولا، نذیرن بولا ہے۔ اور ہمارے تبلیغی بھائی کیا کہتے ہیں، تبلیغی جماعت والے، ان کو نا یار یہ غلطی کر رہا ہے، میرا ہمارا یہ کام نہیں ہے، ہمارا کہا مسیحتے آ جاؤ۔ اور قرآن کا کیا کام ہے؟ بشیرن کہتے ہیں خوشخبریاں دینے والا، بڑی جنت ملے گی، بڑی حوریں ملے گی، بڑا باغات ملے گے، بڑے میوے ملے گے، اشارہ کرو گے جھولی میں آ جائیں گے جنت میں۔ اللہ نے یہاں کہا ہی نہیں۔ اللہ کا اصول دیکھیں، انسان کلمہ پڑھتا ہے نا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ چیزیں ہمیں جس دن سمجھ آئی نا، اسلام اس دن سیدھا ہوگا، ورنہ ہم مسلمان الٹے ہی ہیں، اسی طرح ذلیل ہوتے رہیں گے۔ کلمہ شروع ہوتا ہے لا سے، غور کرنا، یہ لا سے شروع ہوتا ہے۔ لا سے کیا مطلب ہے؟ پہلے نفی کر دو، پہلے نہیں کر دو، پہلے انکار کرو۔ کس کا؟ جس کو خدا بنائے بیٹھے ہو، جس کو اپنا دیوتا بنائے بیٹھے ہو، جس کو دینے والا زمین پہ بنائے بیٹھے ہو، جس پہ آسرا کیے بیٹھے ہو، جس پہ تکیہ کیے بیٹھے ہو، جس سے اولاد مانگنے جاتے ہو، اس کو چھوڑو، پھر اللہ کے پاس آؤ۔ اور اگر اس کو نہیں چھوڑا اور اللہ کے پاس آ گئے تو اللہ نہیں مانے گا۔ پہلے طلاق دو، پھر دوسری شادی کرو۔ عورت کو یہی حکم ہے نا، پہلے خلا لے یا طلاق لے، پھر دوسری شادی کرے۔ ایک نکاح میں دوسرا نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ دین کو سمجھنے کی کوئی، ہم نے دین الٹا دیا ہے۔ کس لیے الٹایا پتہ ہے؟ اس کے پیچھے بڑی داستان ہے۔ دین الٹا ہے بنو امیہ کے بعد، وہ حسین و یزید کے داستان ہے نا، وہ سنتے ہیں آپ، ادھر نہیں جاتے۔ وہاں سے دین کی کہانی الٹنا شروع ہوئی، مفادات غالب آ گئے اور مقصودات مغلوب ہو گئے۔ جو دین کا منہج تھا وہ الٹ گیا، جہاں سے امیر المومنین سے بادشاہت کی طرف پلٹے، بادشاہوں نے اپنے حکم تھوپنے شروع کر دیے۔ اور پھر اس کے نتیجے میں کیا نکلا؟ اس کے نتیجے میں آج کا مسلمان نکلا جو دین سے بیزار، اللہ کی طرف آنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ بس وہ سمجھتا ہے کہ ہم نے معیار بنا لیا ہے کہ جس کے پاس مال زیادہ، دولت زیادہ، سکون زیادہ اور پتہ نہیں دنیا کی اموال زیادہ ہیں، وہ رحم و کرم کا حقدار ہے۔ اور اصول کیا ہے؟ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے اپنا نام دوسرے درجے پہ رکھا ہے۔ کبھی سوچا اس چیز میں؟ نہیں سوچا۔ اور اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں نا تو بے ڈھنگے مفتی وہ کہیں گے دوسرا درجہ کہہ دیا اللہ کو۔ آپ دیکھو یار، ان لوگوں کو سمجھاؤ، ورنہ خود بھی جہنم میں جاؤ گے وہ بھی جائیں گے، خود بھی مارے جاؤ گے وہ بھی جائیں گے، خود بھی لٹو گے وہ بھی لٹیں گے۔ لا الہ پہلے کہا ہے، الا اللہ بعد میں کہا ہے، تو دوسرے نمبر پہ کہا نا، پہلے نمبر پہ تو نہیں کہا۔ پہلے کہتے تھے اللہ لا الہ، پھر ایسے کہتے ہیں نا جیسے قرآن میں آیت الکرسی آئی ہے، الا هو الحی القیوم
اپنی صفت بتائی، لا الہ الا اللہ، پہلے لا پھر اللہ۔ اور جس دن یہ ہمارے عباسیہ کے پالتو مفتیوں کو سمجھ آ گیا، دور عباسیہ سے اسلام بگڑا ہے نا، اس دن اسلام سدھر جائے گا، اسلام کو کینسر بھی نہیں ہوگا، ٹی بی بھی نہیں ہوگی۔ ابھی اسلام ٹی بی زدہ ہے، سکڑتا جا رہا ہے، کفر غالب آتا جا رہا ہے، اور ہم اپنی اصلاح نہیں کر رہے، ہم ان کو گالیاں دے رہے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جب تم میرے دین سے بے وفائی کرو گے میں تم پر کسی اور قوم کو مسلط کر دوں گا جو تمہیں گنے کی طرح چھیل دے گی، مثل القضیب۔ گنا چھلتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں تو یہ گنڈیری والے کے پاس جانا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے کلمے سے بے وفائی کرے گا، اللہ اس پر ایسا دشمن مسلط کرے گا جو اس کو گنے کی طرح چھیل کر رکھ دے گا۔ اور مسلمان چھل رہے ہیں۔ کسی ملک میں بھی مسلمان عزتی زندگی نہیں گزار رہا ہے، وہ سعودی عرب ہو یا ایران ہو یا تمہارا پاکستان ہو۔ جس ملک میں بوڑھوں کے کپڑے اتار کر ادارے سزا دیں وہ عزت والا ملک ہے۔ بزرگوں 75 سال کے بزرگوں کو یہ کہیں کہ تم نے ہمارے خلاف بات کیوں کی؟ میرا خیال ہے کسی 75 سال کے بوڑھے کو فرعون نے بھی سزا نہیں دی ہوگی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اور فرعون اللہ کو چیلنج تو کرتا تھا لیکن اصول زندگی انسانیت پہ چلتا تھا، ظلم کرتا تھا، اپنی ماتحت رکھتا تھا، لیکن انسان تھا، حیوان نہیں تھا۔ حیوان میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پکڑتے ہیں نا، جنگلوں کو دیکھتے ہو، جغرافیکل چینل جو ہے دیکھتے ہو، جانور نہیں پرواہ کرتا، چھیل دیتا ہے۔ اور یہ انڈیا ہے کہ جب انسانیت کے اندر جانور آ جائے تو پھر اللہ ایسے دشمن کو مسلط کرے گا کہ جو تمہیں گنے کی طرح چھیل دے گا۔ یہ اصول ہے اللہ کا، اور ہم چھلے جا رہے ہیں، چپکے سے چھلے جا رہے ہیں۔ ایک کو ملتی دوسرا کہتا ہے شکر ہے میں بچاؤں، دوسرے کو ملتی تیسرا کہتا ہے شکر ہے میں بچاؤں۔ نہ قرآن کی طرف پلٹتے ہیں، نہ نبی اکرم کی طرف پلٹتے ہیں۔ کہتے کیا ہیں؟ نبی اکرم کہتے ہیں نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہو نا۔ یہ اکرم کا معنی کیا ہے؟ کرامتوں والا۔ ہم نے جلدی کرامتی کے پیر اکٹھے کر لیے۔ کرامتوں والا نبی زمین پر ایک آیا ہے، اس کی طرف پلٹ کے تو دیکھو، عزتوں والے بن جاؤ، ورنہ بے عزت اور ذلیل ہوتے رہو۔ میرے کہنے سے نہیں، اپنے عملوں سے۔ اللہ کیا کہتا ہے سورہ فرقان میں؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ اچھا یہ کرامت والی سن لیں آپ بات۔ سورہ فرقان کی یہ پہلی آیت ہے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، میں نے فرقان کو نازل کیا ہے۔ فرقان قرآن، فرقان حمید، قرآن مجید کہتے ہیں نا۔ میں نے فرقان کو نازل کیا ہے علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ اللہ کو بھول ہو گئی نعوذ باللہ، ہے نا؟ ذرا بتانا ہے ان کو جا کر، کہاں کہاں ہم روئیں، کہاں سے ہم سے کرامتیں چھن گئیں۔ اور میں اکثر کہتا ہوں نا کہ جن بھی انہی کو لگتے ہیں، اور جناب جادو بھی انہی پر ہوتے ہیں جو ان کے ہوتے ہیں۔ وہابیوں کو نہ جن لگتے ہیں، نہ بھوت لگتے ہیں، نہ جادو ان پہ ہوتے ہیں۔ ایک بھونک مارتے ہیں، دوسروں کا جن نکال دیتے ہیں۔ میں نکالتا ہوں یہاں پہ لوگوں کے جن، بغیر مارے ہوئے لوگ تو مار مار کے نکالتے ہیں نا بندوں کو۔ ان کو جا کر بتاؤ کہ یہ اللہ نے جو سورہ فرقان کی پہلی آیت نازل کی ہے، یہ تمہارے عقیدے کے مطابق ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ دوسروں کو تو بڑا تم کافر کافر کے نعرے لگاتے ہو، پوری دیواریں کالی کرتے ہو۔ یہ بھی اسلام میں ایک عجیب ٹرینڈ چلا دیا تھا انہوں نے۔ اگر یہ ٹرینڈ ہوتا تو مدینہ مکہ کیا پورا فاروق اعظم کے دور میں پوری دنیا کی دیواریں سیاہ ہو جاتی، کافر کافر، یہودی کافر لکھ کے، کافر کافر، عیسائی کافر لکھ کے۔ ہم نے کلمہ پڑھنے والوں کو لکھ دیا۔
اور پھر ہم پکے مومن ہیں، پاکستانی ہیں، غرق نہیں ہوئے، مارے نہیں گئے، زمین دوز نہیں خدا نے کیا، ان کو موقع دیا، مہلت۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اللہ خالق کو مالک کل کہہ رہا ہے کہ میں نے قرآن نازل کیا ہے اپنے بندے پر۔ مفتی اٹھ کے کہتا ہے نور علی نور، کہتا ہے نا، جھوٹ تو نہیں کہہ رہا میں، جھوٹ کہوں تو آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ میرا جمعہ عوامی جمعہ ہوتا ہے، مفتیوں والا نہیں ہوتا۔ کھڑے ہو کر کہا کرو مولوی صاحب یہ غلط کہہ دیا آپ نے، ہم رجوع کریں گے غلط ہوگا، دلیل دیں گے صحیح ہوگا، جس کی دلیل نہیں وہ غلط۔ جس بات کی اسلام سے قرون اولیٰ سے دلیل نہ ہو وہ غلط ہے، فاحش غلط ہے، اس پر عمل حرام ہے، اس پر نیکی نہیں ملے گی، اس پر جہنم ملے گی، جس کی دلیل مصطفیٰ اور اس کے اصحاب سے نہ ہو۔ بس دو چیزیں ہیں، مصطفیٰ سے دلیل مل جائے یا اس کے اصحاب سے مل جائے، وہ دین حق ہے، باقی سب دین کے نام پہ بطلان ہے، باطل ہے۔ قرآن کہتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، مولوی چیخ چیخ کے ڈھول کی تھاپ پہ کہتا ہے نور علی نور، اور جو اس نے نازل کیا ہے وہ کہتا ہے علی عبدہ، میں نے بندے پر نازل کیا ہے۔ اب بتاؤ مفتی کی ماننی ہے یا خدا لم یزل کی ماننی ہے؟ یہاں سے پتہ چل جائے گا ہم اکرم ہیں یا افسد ہیں۔ کہتے ہیں نا ہمیں کرامت، اللہ نے نبی بھیجا کرامت والا، عزت والا، کرم والا، رحم و کرم والا۔ یہاں سے پتہ چل جائے گا اگر ہم اللہ کی بات مان رہے ہیں تو ہم کرم والے نبی کے ساتھی، اور اگر نہیں مان رہے تو ہم فسادات والے مفتی۔ بات ختم۔ سمجھا کرو دین کو یار، دین تب سمجھ آئے گا جب آپ سوال کریں گے۔ سوال، کوئی بھی چیز سوال کیے بغیر سمجھ نہیں آتی، اگر آتی ہے تو بتا دو، اگر بغیر سوال کے سمجھ آتی تو 6 گھنٹے سکول، 4 گھنٹے ٹیوشن اور 2 گھنٹے گھر میں پڑھنا نہ پڑتا۔ ایک دن کے ایک چیپٹر کو سمجھنے کے لیے 12 گھنٹے پڑھنا پڑتا ہے، اور قرآن کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ 12 منٹ بھی نہیں دیتے۔ پھر کہتے ہیں ہم اس نبی کے امتی ہیں جو نبی اکرم ہے، اور خود ہم افسد ہیں، فسادی ہیں۔ زمین پر جتنا فساد ہے اس وقت، اس میں اکثریت مولویوں کا حصہ ہے، اس میں میں بھی شامل ہوں، کیونکہ میں ابھی کہہ رہا ہوں نا کہ اللہ نے قرآن نازل کیا اپنے بندے پر، جو بندہ نہیں مانتا نبی کو وہ گئے مولوی فسادی ہے، کہتے ہیں لوگ۔ اس کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھو، یہ نبی کو بندہ مانتا ہے، تو میں قرآن کو مانوں یا مولوی کو مانوں؟ اب آپ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ یا تو قرآن کریم سورہ فرقان سورت نمبر 25 ہے، آیت نمبر 1 ہے، جا کر پڑھو، ترجمہ خود ہی پڑھو، انہی کے منہ سے پڑھو، انہی کی تفسیر سے پڑھو، جو خدا کے رسول کو بندہ نہیں مانتے۔ لگ پتہ جائے گا وہ کیا کہتے ہیں عبدی ہی کا معنی۔ اور اگر وہ کہیں اپنے بندے پر نازل کیا تو مفتی جی تو یہ کڑویں کتوں کڈی ہے نور والی، یہ تو اللہ نے بندے تے نازل کیتا ہے، اگر وہ بندہ ہی نہیں ہے تو قرآن کتنے آیا؟ نہیں پوچھتے نا، جاہل ہیں ہم، اپنے آپ کو متجاہل کیے ہوئے، بے شرم کیے ہوئے ہیں۔ مسلمان لے مین جو ہے نا اپنے آپ کو ڈھیٹ کیے ہوئے ہے، سوال نہیں کرتا ہے، اور جب تک یہ سوال نہیں کرے گا یہ جہنم کی گھاٹی میں جاتا رہے گا، تنزلی کی گھاٹیوں میں جائے گا، کیونکہ سوال نہیں کرتا ہے، غلطی پر پوچھتا نہیں ہے، غلطی کی اصلاح نہیں کرتا ہے، نہ اصلاح کرتا ہے نہ اصلاح کرنے کی توفیق ہے کسی کی۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، کیا کہا؟ ہم نے قرآن کو نازل کیا اپنے بندے پر، تبارکا، تبارکا پہلا لفظ، اپنے بندے پر نازل کیا، اب کیا ہوگا؟ تبارکا، اس کو بندہ مانو برکتیں ملیں گی، نہیں تو فتنہ ملے گا۔ سب سے زیادہ فتنہ زمین پر انہی گروہوں میں ہے جو خدا کے رسول کو اس کی حیثیت سے گھٹاتے ہیں یا بڑھاتے ہیں۔
جو قرآن کے اصولوں کے مطابق محبوب خدا کو رکھتے ہیں ان کے ہاں کوئی فساد نہیں ہے۔ فتنہ وہی ہے نا، وہی فتوے لگاتے ہیں نا، یہ گستاخ ہے، یہ جہنمی ہے، یہ کافر ہے، یہ فلانا ہے، یہ توہین رسالت ہے، یہ توہین۔ بھئی تو خود تو سیدھا ہو جا، باقی امت بھی سیدھی ہو جائے گی۔ اپنے خون میں شیطان گردش کر رہا ہے، دوسروں کے مار مار کے جن نکال رہا ہے۔ یجری مجری الدم۔ آگے کیا فرمایا؟ پہلی بات کیا فرمائی؟ نبی اکرم۔ اکرم کیا ہے؟ اچھا پھر ایک بڑا سوال کرتے ہیں یہ الو کے پٹھے، کیا کہتے ہیں؟ وہابی جو ہے نا نبی کو اپنے جیسا بندہ سمجھتے ہیں، ایسے کہتے ہیں نا، سنا ہوگا آپ نے۔ میں اکثر اس دکھ کا ازالہ کرتا رہتا ہوں۔ جو اس طرح کے لفظ کہتا ہے نا وہ واجب القتل ہے، چھوٹا جرم نہیں ہے یہ۔ جو نبی اکرم کو اپنے جیسا بندہ سمجھتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک آج مسئلے کا ازالہ کر دوں۔ اغفر اللہ واتوب الیہ۔ لیکون للعالمین نذیرا۔ پھر اللہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہیں قرآن آپ پر نازل کیا کس لیے؟ تاکہ تم دنیا کو خبردار کرو۔ خبردار کرو۔ خبردار کیا کرنا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک حدیث ہے بخاری کی، میرا خیال یہ پڑھ کے آپ کو سمجھ آ جائے گی ساری۔ جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ان النبی کان یجمع بین الرجلین من قتلی احد۔ غزوہ احد ہوئی تھی نا، غزوہ احد میں نبی علیہ السلام دو شہیدوں کو ایک قبر میں دفن کر رہے تھے۔ مثال بڑی پیاری ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ دو شہیدوں کو ایک قبر میں، لیکن اس کے دفن کرنے کا طریقہ دیکھیں آپ۔ نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں، دو شہیدوں کو دفن کرنے لگے نا، پوچھتے ہیں الیہما اکثر اخذ للقرآن، ان میں قرآن کو زیادہ یاد کرنے والا کون ہے؟ قرآن کا حافظ کون ہے؟ غزوہ احد میں قرآن کس کو زیادہ یاد ہے؟ ان دو میں سے جب اشارہ کیا نا فَإِنَّ لَهُ أُشِيرَ لَهُ، اگر اشارہ کیا جاتا فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ، یہ اس کو قرآن زیادہ یاد تھا، اس کو کم یاد تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کو قرآن زیادہ تھا اس کو اگلی طرف قبلے کی طرف اس کی کروٹ بدل کے اس کو، اور دوسرے کو اس کے پیچھے۔ جس کو قرآن نہیں یاد تھا یا کم یاد تھا اس کو پیچھے۔ آج پتہ ہے کیا مسئلہ ہے؟ لوگ آتے ہیں ایسے، ابھی بھی آ رہے ہیں، وقت ہو گیا جی، کیا ادھر ٹائم لکھا ہوا ہے نا، کوئی ٹائم ہو گیا؟ مجھے تو نہیں کہتے، باقی مسجدوں کے قصے میرے پاس بہت آتے ہیں، اور مجھے نہ ہی کہنا تو اچھا ہے، کیونکہ الحمدللہ جو جہاں بیان کرتا ہوں امانت سمجھ کے کرتا ہوں، دلیل سے کرتا ہوں، اور جس کی دلیل نہیں ہوگی بیان ہی نہیں کرتا ہوں تاکہ کوئی سوال ہی نہ کرے، اور میں جواب بھی دیتا ہوں پھر دلیل سے۔ آج دلیل سن لو، ہم مسلمان کتنے ظالم ہیں، اور روتے ہیں امریکہ کو بڑا ظالم ہے۔ امریکہ ظالم نہیں ہے، یقین کرو، ہم ظالم ہیں۔ ہم نے تو خدا اور رسول سے دھوکہ کیا، اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اس سے بڑا ظلم کوئی ہے؟ کوئی جو دین مانا اس سے بھی دھوکہ اور منافقت کی۔ جو دین لے کر آیا، جسے کہتے ہیں آمنہ کا لال، اس کو کہا یہ بندہ ہی نہیں۔ آپ اس چیز کی ہیبت نہیں سمجھتے۔ جس دن ہمارے اندر یہ ہیبت اتری نا کہ ہم کتنا بڑا بات کر جاتے ہیں اور آرام سے کر جاتے ہیں، سوچتے بھی نہیں ہیں، تو اس دن ہمیں پتہ لگے گا دین کیا ہے۔ جس کو اللہ نے اتارتے ہوئے کہا یہ میرا بندہ ہے، ہوگا نہیں۔ جب جتنے مسلمان ہوئے رسول اللہ کے دور میں، کتنے ہوئے تھے؟ تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ نبی تھے جب نبی علیہ السلام دنیا سے گئے، وفات پائی۔ ایسے ہی ہے، 1.5 لاکھ نے کلمہ کیا پڑھا تھا پتہ ہے آپ کو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ اب سوچنا یہ ہے کہ جنہوں نے مسلمان ہونے کے لیے جو صحابی رسول بنے، انہوں نے کلمہ جو پڑھا تھا عبدہ و رسولہ،
وہ مسلمان تھے یا تم مسلمان ہو جو کہتے ہو نہیں ہے عبدو، بندہ نہیں ہے، نور ہے؟ کیا ان کو عربی نہیں آتی تھی؟ وہ کہتے تھے نورہ و رسولہ۔ کتنی بڑی بات کر دیتے ہیں۔ یہ میں اس پہ زیادہ تشدید اس لیے کرتا ہوں کہ یہ کلمہ کفر ہے جو اللہ نے کہہ دیا عبدہ و رسولہ، جس کلمے کو پڑھا کے اللہ کے حبیب نے دنیا کو مسلمان کیا، ہم اس کلمے کا انکار کر جاتے ہیں، بس ہنس کے ٹال جاتے ہیں ہم عاشق ہیں۔ کتنا بڑا جرم ہے، جرم عظیم ہے۔ زنا سے بڑا جرم ہے خدا کے رسول کو عبدہ نہ ماننا۔ چوری سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ تم محمد رسول اللہ کی حیثیت بدل رہے ہو۔ اور پھر کیا فرمایا؟ اخذ للقرآن، جو زیادہ حافظ تھا اس کو آگے، جس کو کم یاد تھا اس کو پیچھے، ایک قبر میں دونوں، کروٹ قبلے کی طرف۔ جو زیادہ حافظ ہے اس کی اللہ نے فضیلت کس کو دی؟ اللہ کے رسول نے امام کو۔ ایسے ہی ہے نا، جو حافظ قرآن ہے اس کو فضیلت دی نا دوسرے پر، لیکن دونوں صحابی تھے نا یا نہیں تھے؟ دونوں صحابی، دونوں نبی کے جانثار، دونوں جنتی، آئے ہائے ہائے ہائے، اور ہم دونوں جہنمی۔ ہمارے کردار ہی ایسے ہے نا، عمل کیسے ہے ہمارے؟ 5 نمازوں میں سے کسی کی بھی 3 پوری نہیں ہوگی، 5 تو دور کی بات ہے، ایسے ہی ہے نا۔ پھر ہم جنتی بھی ہیں، ہم عاشق بھی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہیں، نعرے بھی ہیں، جھنڈیاں بھی ہیں، تالے بھی ہیں، وہ اتنے بڑے بڑے ڈیک لگا کے ہم نے پتہ نہیں وہ کیا وہ کہتے ہیں، ہم نعوذ باللہ من ذالک، ان کی وہ نعتیں پڑھوں تو پتہ نہیں گانا بھی شرما جائے۔ دین گانوں کے لیے آیا تھا۔